اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شارح ہیں قرآن پاک. قرآن پاک کیا ہے اور کیا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے پورے 23 سال اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے قرآن پاک، چلتا پھرتا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. جسے قرآن پاک سمجھنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں. جسے آپ کی سیرت پاک سے کوئی تعلق ہو، کوئی شغف پیدا کرنا ہو، کوئی رسائی، کوئی پہنچ پیدا کرنی ہو، قرآن پاک کو پڑھے. دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تشریح اور وضاحت ہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک کو دوسرے سے جدا کر کے دونوں کو گم کر دینے کا عنوان ہے کہ جو دور تک پھیلا ہوا اور سجا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اتنا کم وقت ہے، 30 دن کے اندر، 30 راتوں کے اندر بہت وقت بھی نکالوں گا تو اتنا ہوگا، اس میں کیا کیا جائے؟ یعنی کیسے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. پورا قرآن پاک پڑھا بھی جائے، اس کو ترجمے سے بھی پڑھا جائے، اس کے فہم کو بھی جانا جائے، اس کے پیغام کو بھی پہنچا جائے. ظاہر اول تو اطراف میں آپ کے چاروں طرف وہ حلقے موجود ہیں، وہ افراد انسانی، وہ اہل علم، علماء کرام موجود ہیں، وہ منبر و محراب سے مس رکھنے والے افراد کے جو اس بات کو جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں. ضرور مشورہ کریں ایسے لوگوں سے جن پر آپ کو اعتبار ہے، اعتماد ہے. اس لیے کہ اگر پورا قرآن نہ صحیح، کچھ رکوعات لوگ بتا دیں گے کہ ان 10 رکوعوں کو اگر تم خوب جم کر پڑھ لو، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفہیم القرآن کے ساتھ، دور نہ جاؤ، اسی کے اندر اپنے آپ کو محیط کر لو. یہ 10 رکوع، یہ 15 رکوع مختلف جگہ سے قرآن پاک سے، تو تمہیں اس فکر سے آشنائی ہو جائے گی، تمہیں اس سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے نظام اور جس کشمکش کی طرف وہ اہل ایمان کو لانا چاہتا ہے، اس نظام سے تم کو واقفیت ہو جائے. اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی اہمیت اس کے نزدیک زیادہ ہے، اس نے اس کو زیادہ بیان کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، مختلف حوالوں سے اس کی طرف لوگوں کو بلایا. جیسے وہ ایک آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور ایک جگہ آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ آیت بھی 3 جگہ پر آئی. سورہ فتح میں آئی ہے، فتح میں، سورہ توبہ میں آئی ہے، اور سورہ صف کے اندر آئی. دائرے میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا کہ انہی 3 آیتوں کے حوالے سے ہی، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات. ان کا منشا کیا ہے، ان کا مقصد اور مصدر کیا، کون ہے، ان کا مخاطب کون ہے، ہر صاحب ایمان کو یہ آیتیں کس طرف لے کر جاتی ہیں. اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی پروگرام بنا لیا جائے، کوئی نصاب ترتیب دے دیا جائے. ابھی تو آج دوسرا ہی روزہ طلوع ہوا ہے نا. آنے والے 27-28 دنوں کے اندر کوئی ایسا مربوط پروگرام بن جائے کہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ فہم ایسا پیدا ہو جائے کہ آنے والے 11 مہینوں میں پھر اس کی تفصیلات میں جایا جا سکے، اس کی تشریحات تک پہنچا جا سکے. ایک مسئلہ اور بھی، بہت سے لوگ قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو مختلف تفسیروں سے، تفہیم القرآن سے پڑھ چکے ہیں، مختلف درس کی محفلوں میں، فہم دین، فہم قرآن کی مجلسوں میں شریک ہو چکے ہیں. بسا اوقات یہاں شیطان شبخون مارتا ہے. تم تو کافی کچھ پہلے سے جانتے ہو، ٹھیک ہے مولوی صاحب کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن تمہیں تو پہلے سے قرآن کافی معلوم ہے نا. آدمی اپنے آپ کو تھپکی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے. حالانکہ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور کئی جلدوں کے اوپر محیط لکھی ہیں، وہ بھی جب مکمل کر چکے ہیں تو ہمیشہ یہ آرزو اور یہ تمنا ان کے دل کے اندر موجود رہی، اس کا اظہار بھی جا بجا ہوا کہ اگر وقت ملتا تو میں اس کو اور بہتر کر سکتا. 30 40 سال لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن اس سمندر کے اندر جو آدمی غوطہ کھاتا ہے اور جتنے موتی اور سیپے لے کر باہر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ جانے کی خواہش، تمنا ہوتی ہے کہ وہاں تو بہت کچھ موجود ہے.
یعنی اس قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو 2 بوند پانی لینا چاہے سمندر سے، سمندر 2 بوند پانی بھی دیتا ہے، لیکن جو سمندر آپ کو دریا دینے کو تیار ہو، پورے دریاؤں کا کوئی پنجنت دینے کو آپ کو تیار ہو، اس سے آپ اگر 2 بوند دیں گے تو اپنی ہی تنگ دامنی کا، اپنے ہی بخل کا ہم اعلان کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر تو وہ موزن ہے، قرآن میں ہو غوطن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، ہر شعر کے اندر کوئی معنویت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو زندگی کو نسبتاً مربوط طریقے سے گزارتے اور برتتے ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کے حوالے سے ایک پروگرام بنائیں، ترتیب دیں کہ مجھے اس ماہ مبارک میں کیا، اس کے اوقات بھی چاہیں تو مقرر کر لیں تاکہ کوئی قدغن نہ لگ سکے، کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو سکے، کوئی مداخلت نہ ہو سکے، اور اس کے بغیر سارے کام ہو سکے، تاکہ یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے، عید کا چاند نظر آئے اور شکر گزاری کے لیے لوگ باہر نکلیں، تو طبیعت میں ایک بشاشت ہو کہ اس دفعہ کچھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کامیاب کوشش ہوئی، اس دفعہ قرآن پاک سے مس کرنے، قرآن پاک سے مس کرنے کا یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو جزدان سے نکالتے ہیں تو چومتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک سے ہمارے تعلق کا ایک اظہار ہے، ایک بہت ہی چھوٹے دائرے کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایمانیات اور عقیدے کا مظہر ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے، اور اس کے احترام میں اور اس کے تقدس میں اور اس کی برکتوں پر جو ایمان ہے اس کا ایک سہارا ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ پروگرام اگر آپ ترتیب دیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا میری گفتگو سے سننے کے بعد کچھ آپ کے ذہن میں باتیں آئیں، لیکن ضرور کچھ وقت روزانہ اور پورے مہینے میں ایسا نکلے کہ اندازہ ہو کہ اب تک جو میں نے قرآن پاک سمجھا تو تھا کچھ نہ کچھ، لیکن ایک نئی کائنات ہے کہ جو سامنے آ گئی ہے، ایک نئی دنیا ہے کہ جس کے دروازے کھل گئے ہیں، ایک نیا اطراف ہے کہ جو چاروں طرف سے روشن نظر آتا ہے، اور اس کی الہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کشمکش کی طرف لے جاتا ہے، جس ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، جس دین کی دعوت دیتا ہے، ایک مکمل دین کے حوالے سے ہم کو پیغام سناتا ہے۔ لہذا ایک کام تو یہ کرنے کا ہے جو لازماً کرنا چاہیے، اور بدرجہ اولا ان لوگوں کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے جن کا خیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پہلے سے بھی قرآن کو جانتے ہیں، پہلے سے بھی اس کی کچھ منزلیں انہوں نے طے کی ہیں اور کچھ مراحل سے وہ گزرے ہیں، اور کسی نہ کسی حوالے سے اس کی برکتوں سے فیض حاصل کیا ہے، ان کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ فیض تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، فیض کے تو معنی بھی اگر بتائے جائیں تو بھارت کتنے بھی بتائے جائیں گے محدود ہی ہوں گے، لیکن قرآن پاک سے فیض کا معاملہ، اس کی برکتوں، رحمتوں، اس کی آواز پر لبیک کہنے کا معاملہ اس سے جدا، مختلف اور الگ ہے۔ حضرات، یہ جو روزہ ہے ایک علم وہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اور کتاب سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، مطالعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علم سماعی کی حیثیت سے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے، لیکن ایک علم ہے تجربے کا اور مشاہدے کا علم، بے پڑھے لکھے آدمی کا بھی وہ علم ہے، ہر آدمی اپنے تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں، یہ جو سیرو فی الارض ہے اس میں بھی یہ بات پنہا ہے کہ آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، کانوں سے اپنے سنتا ہے، دل و دماغ تک وہ پیغام پہنچتا ہے،